اس میں بات آ گئی تھی کہ سورہ انفال جو ہے وہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان جو پہلا غزوہ تھا، غزوہ بدر کے فوراً بعد جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ چھٹے رکوع میں اہل ایمان کو ہدایات جاری کر رہا ہے کہ اہل ایمان، جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا اور اختلاف نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو اور شان دکھاتے ہوئے اور اتراتے ہوئے گھر سے نہ نکلو۔ کفار کا حال بتایا ہے کہ ان کے کرتوت جو ہیں شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے، اور شیطان ان سے کہہ رہا تھا کہ آج تم ہی غالب رہو گے۔ اور جب دونوں گروہ کا آمنا سامنا ہوا تو شیطان جو ہے وہ الٹے پیروں پھر گیا اور اس نے کہا کہ میرا تمہارا کوئی ساتھ نہیں ہے، اور میں تو اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں اور وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگلے رکوع میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ 7ویں رکوع میں کہ منافقین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے خط میں مبتلا کر دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ وہ وقت دیکھتے جب فرشتے جو ہیں مقتول کافروں کی جو ہے روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے کولوں پر اور ان کے چہروں پر جو ہے وہ زبردست قسم کی ضربیں لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ لو چکھو اب جلنے کی سزا کو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی قوم کو دی ہوئی نعمت کو اس وقت تک نہیں چھینتا ہے جب تک وہ قوم جو ہے وہ اپنا طرز عمل نہ بدل لے۔ یہی ضابطہ جو ہے آل فرعون اور دوسری قوموں کے حوالے سے ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آل فرعون نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ 8ویں رکوع میں مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ جنگی طاقت، ہتھیار، سامان، ضرب و حرب جو ہے وہ تیار رکھو، اور اس تیاری کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرو۔ اور اللہ کی راہ میں جو کوئی مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کا پورا بدلہ جو ہے وہ لوٹا دے گا۔ اگر دشمن تم سے صلح پر آمادہ ہے تو اس سے صلح کر لو، اور اگر دشمن کی نیت خراب ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے، تو جان لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ آپ یہ تمام صحابہ کرام کے دل اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیے ہیں، اور ورنہ اللہ تعالیٰ یہ دل نہ جوڑتا تو آپ پوری روح زمین کی دولت خرچ کر کے بھی ان کے دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 9ویں رکوع میں مسلمان اور کفار کے درمیان تناسب بتایا ہے، اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمان اور کفار کے درمیان 1:10 کا 1 اور 10 گنا کا جو ہے وہ تناسب ہے، یعنی 20 اہل ایمان جو ہیں وہ 200 کافروں پہ بھاری پڑیں گے، اور 100 مسلمان جو ہیں وہ 1000 کافروں کے لیے کافی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تم لوگوں میں کچھ کمزوری باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تناسب کو تھوڑا کم کر دیتا ہے، اور 1:10 کی جگہ 1:2 کا ریشو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے کہ دگنے کافروں کے لیے تم کافی ہوگے، یعنی 100 اہل ایمان 200 کافروں پہ بھاری پڑیں گے، اور 1000 مسلمان جو ہیں وہ 2000 کافروں کے اوپر کافی ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 10ویں رکوع میں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان سے ولایت کا رشتہ نہیں ہے جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ جس کے سورۃ البراءت بھی کہتے ہیں، یہ وہ سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آئی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ اعلان
اعلان کر رہا ہے کہ اعلان برات ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی مشرکوں سے، اور مشرکوں تم 4 مہینے جو ہے وہ حدود حرم میں رہ لو، اس کے بعد پھر تمہیں یہ ٹھکانہ حدود حرم چھوڑنا پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کافر جو ہیں وہ اگر کسی اسلامی ریاست میں رہیں گے تو ان کو اسلامی ریاست کے تمام قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی۔ یہ رکوع جو ہے اس وقت نازل ہوا تھا 9 ہجری میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے حج کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ پھر یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو ہے وہ یہ خطبہ دے کر بھیجا، اور 10 ذی الحج کو انہوں نے یہ خطبہ پڑھ کر سنایا، اور اس میں انہوں نے ان آیات کے علاوہ جو ہے جو بات بتائیں وہ 4 باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا اعلان ہے کہ جنت میں کوئی کافر نہیں جائے گا، جنت صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ دوسری بات جو اس خطبے میں بتائی حضرت علی نے وہ یہ تھی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ حج ادا کرنے نہیں آئے گا، اور تیسری بات جو کہی کہ آج کے دن سے برہنہ طواف کی ممانعت ہے۔ اس سے پہلے عرب جو ہیں وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، اس کی ممانعت ہے۔ اور چوتھی بات کا جو انہوں نے اعلان کیا وہ یہ کیا کہ جن مشرکوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے، اگر وہ اس معاہدے کا پاس کرتے ہیں تو مدت معاہدے تک ہم بھی اس معاہدے کا پاس کریں گے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مشرکین سے آخر کوئی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مسلمانوں کا رستہ مسجد حرام کے لیے روکتے ہیں، اور خدا نخواستہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر یہ قابو پا لیں تو نہ تو کسی عہد کا پاس کریں نہ کسی رشتہ داری کا خیال کریں، اور مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ان کافروں سے کیوں نہیں لڑتے ہو، کیونکہ جبکہ یہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، انہوں نے تمہارے نبی کو وطن سے نکالنے کا قصد کیا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مشرکین کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کے مجاور اور خادم بنے، اللہ کی مساجد کے خادم اور مجاور وہی لوگ بن سکتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ قریش مکہ کو اس بات پہ بڑا فخر تھا کہ ہم مسجد حرام کی مجاوری کرتے ہیں، ہم حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ضرب لگائی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد حرام کی مجاوری اور حاجیوں کو پانی پلانا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے لیے جانفشانی کی۔ اللہ کے نزدیک یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ چوتھے رکوع میں غزوہ حنین کے بارے میں آیا ہے۔ غزوہ حنین جو ہے وہ فتح مکہ کے کچھ عرصے بعد ہوا تھا، اور اس میں 12,000 مسلمانوں نے حصہ لیا تھا، اور مسلمانوں نے تھوڑا سا اپنی تعداد کے اوپر جو ہے فخر کا اظہار کر لیا تھا کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، آج تو ہم اتنے زیادہ ہیں۔ تو اسی پر جب یہ غزوہ شروع ہوا تو ہوزان قبیلے کے لوگوں کے تیر اندازوں نے اس قدر شدید تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کا رخ پھر گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کا ذکر کر رہا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر تم اللہ کی شان دستگیری دیکھ چکے ہو، اس دن تمہیں اپنی تعداد کا غرہ تھا، یعنی تمہیں غرور تھا اس چیز کا، لیکن وہ تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین پوری وسعت کے باوجود تم پر تنگ پڑ گئی، یعنی فتح جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کی مار پڑے ان لوگوں کے اوپر، یہ بے حقیقت باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، سب سے بڑا کام جو آپ کو تفویض کیا گیا ہے وہ بتایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ
لیظہروا علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ آپ اس دین کو، دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سونا چاندی جمع کرنے والے جو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے وہ ان کے لیے باعث عذاب بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سال میں 12 ہی مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد چھٹے رکوع میں جہاد کی ترغیب دی ہے اور کہا ہے کہ انفرو خفافا و ثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا، اور اگر تم نے اللہ کے رسول کی مدد نہیں کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ اپنے رسول کی اس وقت مدد کر چکا تھا جب وہ غار میں 2 میں سے ایک تھے اور وہ کہہ رہے تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 7ویں رکوع میں منافقین کا طرز عمل بیان ہوا ہے۔ 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں کہ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں: فقیر، مسکین، صدقات وصول کرنے والے، تالیف قلب کے لیے، غلام آزاد کرنے کے لیے، قرض دار کا قرض ادا کرنے کے لیے، انفاق نیک کاموں کے لیے، فی سبیل اللہ کاموں کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ یہ 8 مصارف ہیں جن پہ زکوٰۃ جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور منافق یہ ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ ان کا بھید نہ کھل جائے۔ 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، یہ لوگ بدی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اور یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ 10ویں رکوع میں کہہ رہا ہے کہ کفار اور منافقین کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم خیرات کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا تو یہ بخل کرنے لگے۔ 11ویں رکوع میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا طرز عمل بیان کیا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جن لوگوں کو آپ نے رخصت دے دی، انہوں نے جھوٹے موٹے بہانے کیے اور اللہ کے رسول سے رخصت لے لی، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ گھر پہ بیٹھنے والیوں کے ساتھ بیٹھے رہنے پر خوش ہیں، اور یہ کہتے ہیں منافق کہ گرمی بہت ہے۔ غزوہ تبوک اس موقع پہ ہوا جب شدید گرمیاں تھیں اور کھجور کے باغات فصل بالکل تیار ہونے والی تھی، تو یہ منافق کہتے ہیں کہ گھروں سے نہ نکلو، گرمی بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ 12ویں رکوع میں کہہ رہا ہے کہ ضعیف اور بیمار لوگ اگر جہاد پر نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان پر اعتراض کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اعتراض تو ان لوگوں پر ہونا چاہیے جو صحت مند ہیں اور مالدار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے منافقین کے بارے میں کہ جب آپ واپس پہنچیں گے تو یہ طرح طرح کے بہانے بنائیں گے، تو ان سے آپ صاف صاف کہہ دیجئے گا کہ بہانے نہ بناؤ، تمہاری سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اور اللہ کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا۔ یہ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ ہم سے صرف نظر کیجئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف نظر کر دیجئے، ان کو بالکل بھول جائیے، اور یہ تو گندگی ہیں اور یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بدو عرب یعنی یہ جو دیہاتی عرب ہیں یہ کفر اور نفاق میں بہت زیادہ جو ہے سخت ہیں۔ ان بدوؤں میں سے اکثروں کا حال یہ ہے کہ جن کو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے تو یہ اس کو زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور آپ کے معاملے میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اسلام کسی آزمائش میں آئے تو یہ اسلام کا قلاوہ نکال کر بھاگ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ
13ویں رکوع میں کہہ رہا ہے کہ مہاجر اور انصار سے اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مدینے کے اطراف میں منافق موجود ہیں۔ اسی رکوع میں مسجد زرار بھی ہے۔ منافقوں نے ایک مسجد زرار بنائی تھی اور بہانہ یہ بنایا تھا کہ اندھیرے میں اور بارش میں اور سخت سردی میں مسجد نبوی تک آنے میں جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اپنے قبیلے کے پاس جو ہے یہ مسجد بنا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے منع کیا کہ اس مسجد میں بالکل کھڑے نہ ہوں۔ یہ مسجد تو اصل میں اسلام دشمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی کمی گاہ ہے۔ 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومنوں کی جان اور مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض خرید لیے ہیں، اور مومنوں کی خصوصیت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، مومنوں کی خصوصیات بیان کر رہا ہے کہ مومنین تو وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے لیے زمین پہ گردش کرتے ہیں، جو نماز رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ان مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو منع کیا ہے کہ مشرکوں کے لیے دعائے خیر نہ کریں، دعائے مغفرت نہ کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اور حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو اللہ نے اس لیے اجازت دے دی تھی کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اور جب حضرت ابراہیم کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کا باپ جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، پھر انہوں اس سے بیزار ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام سے جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوئیں اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ 3 لوگوں کی معافی کا بھی ذکر ہوا ہے، وہ 3 لوگ جو سچے اہل ایمان تھے، اور ان میں کعب بن مالک، بلال بن امیہ، مراوہ بن ربی جو ہیں وہ شامل تھے۔ اور ان 3 لوگوں کے کعب بن مالک نے بتایا ہے کہ انہوں نے پورا قصہ بیان کیا ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بس میں آج کل کرتا رہا تھا، اور پھر میں غزوہ تبوک پر نہیں پہنچ سکا۔ اللہ کے رسول واپس آ گئے، میں نے کوئی بہانہ نہیں کیا، میں نے سچ سچ بتا دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اب انتظار کرو، اور پھر انتظار اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان لوگوں کا، ان 3 لوگوں کا بائیکاٹ کر دینا ہے، ان سے کسی کو بات نہیں کرنی ہے، ان کے سلام کا جواب نہیں دینا ہے۔ اور ان کے لیے زمین تنگ پڑ گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں جاتا تھا، نماز ادا کرتا تھا، اور میں دیکھتا تھا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے رسول مجھے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب میں سلام پھیر کر اللہ کے رسول کی طرف دیکھتا تھا تو اللہ کے رسول اپنا منہ پھیر لیتے تھے۔ یعنی انتہائی سخت معاملہ، 40 دن اس حالت میں گزرے، اور اللہ کے رسول کی طرف سے پھر پیغام آیا کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا طلاق دے دوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، طلاق نہ دو، بس الگ ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد جا کے ان لوگوں کی معافی کا اعلان ہوا، اور سب لوگوں نے ان کو مبارکباد دی۔ اس 15ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کا ساتھ دو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ مدینہ کے گرد و نواح میں بھی منافق موجود ہیں۔ اور 16ویں رکوع میں جو آخری رکوع ہے اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھتے ہیں کیا تم لوگوں کا آج کچھ ایمان بڑھ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ ہاں، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور یہ منافق اور کفار جو ہیں ان کی نجاست میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہا ہے تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم میں سے ہی ہے، اور تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو اسے شاخ گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا حریص ہے، ایمان والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی کے پر وہی آ گئی تاکہ ان لوگوں کو غفلت سے اٹھائے، غفلت میں پڑے لوگوں کو چوکنا کر دے، اور جو مان رہے ہیں ان کو خوشخبری دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 6 دن میں اس نے زمین و آسمان کو بنایا، اور پھر تخت سلطنت پہ جلوہ گر ہوا
ہوا اسی کی عبادت کرو۔ سورج کو اس نے روشن بنایا، چاند کو اس نے چمک دی۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر لوگوں کے ساتھ وہ برائی کرنے میں اتنی جلدی کرتا جتنی کہ وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کب کی ختم کر دیتا ہو جاتی۔ اور انسان پر جب کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو پکارتا ہے، اور جب یہ وقت ٹل جاتا ہے تو ایسے چل پڑتا ہے جیسے اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں۔ کفار کا طرز عمل ہے کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں ترمیم کر لو یا کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم رحمت کا اس کو مزہ چکھاتے ہیں تو یہ ہماری نشانیوں میں چال بازیاں شروع کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔